قیامت والے دن حساب کتاب کس طرح لیا جائے گا اور جب قبروں سے اٹھیں گے تو کس طرح محشر کے میدان تک پہنچیں گے، اور جو لوگ جل گئے ہیں وہ کیسے اٹھیں گے، اور جو لوگ بم دھماکے میں بکھر گئے ہیں وہ کیسے زندہ ہوں گے، اور جو سیلاب میں بہہ گئے ہیں وہ کیسے زندہ ہوں گے، زندہ ہونے کے بعد کون کون سے مراحل ہوں گے، اور جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں ضرب الاسلام کی جانب سے عبد المنان کا سلام پہنچے۔ قرآن مجید ایک بات پر بہت زیادہ زور دیتا ہے، سور کا پھونکنا۔ سورۃ یاسین میں بھی اس کا ذکر کرتا ہے، اور بھی بہت جگہ پر اس کا ذکر کرتا ہے۔ چنگاڑ بھی اس کو کہا گیا ہے۔ ایک چیخ کی آواز ہوگی اور سب کے سب ہمارے روبرو حاضر ہو جائیں گے۔ سائنس نے ایک بات تو پروف کی ہے کہ جو سورج کی زندگی ہے، یہ جو ساری کائنات کا نظام چل رہا ہے، یہ سورج کی روشنی کی وجہ سے چل رہا ہے۔ سورج کی روشنی ختم ہو جائے سبزہ ختم ہو جائے گا، سبزہ ختم ہوگا تو اناج ختم ہو جائے گا، اناج ختم ہوگا تو آکسیجن ختم ہو جائے گی، سارا سسٹم ختم ہو جائے گا۔ سائنس نے پروو کیا ہے کہ یہ جو سورج ہے، سورج پر لگاتار مختلف جو گیسیں ہیں وہ بلاسٹ ہوتی ہیں تو سورج جگمگاتا ہے، اور اس کی حرارت اور روشنی ہماری طرف 24.5 اینگل پر ہماری طرف گرتی ہیں۔ 24.5 اگر 5% اینگل کم ہو جائے تو پھر بھی سارا سبزہ ختم ہو جائے، اگر 5 پوائنٹ زیادہ ہو جائے تو پھر بھی یہ سارا سبزہ دنیا کا ختم ہو جائے۔ یعنی کہ سورج کی جو شعاعیں ہیں وہ 24.5 اینگل پر ترچھی پڑتی ہیں، تب دنیا میں سبزہ ہوتا ہے۔ یہ کوئی اچانک نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ سورج، سائنس کہتی ہے یہ سورج کی روشنی ایک دن ختم ہو جائے گی، اللہ کہتا ہے میں نے نظام لپیٹ لینا ہے۔ جب نظام لپیٹ رہے ہیں اس کو قیامت کہتے ہیں۔ قیامت والے دن اٹھیں گے کیسے؟ پہلا جب سور پھونکا جائے گا تو جتنے جاندار ہیں سب ختم ہو جائیں گے، چاہے وہ جن ہے، شیطان ہے، اور اس کے بعد فرشتے بھی ختم ہو جائیں گے، اللہ کی ذات اکیلی رہ جائے گی۔ پھر اللہ کہے گا ہے کوئی بادشاہ، ہے کوئی حکمران؟ اللہ کہے گا وَلِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، آج واحد قہار کی حکومت ہے۔ اللہ پھر فرشتوں کو پیدا کرے گا، جن میں حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، اسرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اور جو سور ہے پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام کے منہ میں دے دیا جائے گا۔ اب بھی حضرت اسرافیل علیہ السلام کے منہ میں ہے وہ سور جس کا حجم زمین و آسمان کے کنارے جتنا ہے، اور وہ جو بادشاہ ہے جن کو سور قرآن نے کہا ہے وہ ان کے منہ میں ہے، اور وہ لگاتار اللہ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ جب مجھے حکم ہو جائے میں اس کو بجا دوں۔ اس کے بجاتے ہی دنیا کا نظام ختم ہو جائے گا، تمام جانیں ختم ہو جائیں گی۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ فرشتوں کو پیدا کرے گا، دوبارہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کے منہ میں سور ہوگا، اور پھر وہ سور میں پھونک مارنی شروع کر دیں گے تو لوگ زندہ ہونا شروع کر دیں گے۔ قرآن مجید کی ایک تفسیر میں بتایا گیا ہے کہ زندہ کیسے ہوں گے؟ جو جل کر مر گیا ہے اس کی وہی قبر ہے، وہ وہاں سے ہی اٹھے گا۔ جو پانی میں فوت ہوا ہے وہ پانی سے اٹھے گا، جو ہوا میں بلاسٹ ہو گیا وہ ہوا میں ہی اللہ کے حکم سے اٹھ کر زندہ ہو کر اللہ کے روبرو پیش ہو جائے گا۔ اور ہر ایک
آدمی کو دو فرشتے دھکیل رہے ہوں گے، ان کو ہانک کر محشر کے میدان کی طرف لے جائیں گے۔ قرآن ایک جگہ یہ بھی بتاتا ہے کہ وہ نکلیں گے اور نکلتے ہی دوڑ لگا دیں گے۔ اور سورۃ قمر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، آپ امیجن کریں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک، آخری آدمی تک، کہ آپ انسانوں کی تعداد کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ سورۃ قمر میں ارشاد فرماتا ہے کہ وہ قبروں سے نکلیں گے ایسے جیسے بکھری ہوئی ٹڈیاں ہوں۔ بکھری ہوئی ٹڈیاں تعداد میں بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ بہت اچھی بات بتاتا ہے، جو ہر کوئی گناہ بھی کیے جاتا ہے اور کہتا ہے اللہ کی رحمت سے میں ناامید نہیں ہوں، پر قرآن کہتا ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرموں آج علیحدہ ہو جاؤ۔ یعنی تمام انسانوں سے جو مجرم ہے، مجرم ہر قسم کا مجرم ہے، جس نے اللہ کا انکار کیا، اللہ کی بات نہیں مانی، گناہ کیا، نماز نہیں پڑھی، حج روزے نہیں رکھے، وہ اللہ کہتا ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ۔ اللہ سورۃ الرحمن میں کہتا ہے یُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِیمَاهُمْ وَیُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِی وَالْأَقْدَامِ۔ اللہ کہتا ہے کہ جب یہ کھڑے ہوں گے یا آتے ہوں گے تو میں ان کو چہرے سے پہچان لوں گا، مجرموں کو چہرے سے پہچان لوں گا، سر کے بالوں سے اور پیروں سے پکڑ لوں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہَٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِی یُکَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ، جہنم کی طرف اشارہ کر کے کہے گا یہ ہے وہ جہنم جسے گناہ گار لوگ جٹلاتے تھے۔ اس بات سے آپ اندازہ لگائیں کہ جو مجرم ہے، جو مشرک ہے، جن نے لا الہ الا اللہ نہیں پڑھا، محمد رسول اللہ نہیں پڑھا، وقت کے نبی کی اتباع نہیں کی، وہ تو ان انسانوں میں سے اٹھا کر جہنم میں پھینک دیے جائیں گے۔ باقی کے جو لوگ ہیں، جو منافق ہیں، مسلمان ہیں، گناہ گار ہیں، جنہوں نے کلمہ پڑھا، ان کا حساب شروع ہو جائے گا، ان کا حساب پھر ہوگا۔ اور ان لوگوں میں سے ایک جماعت وہ نکلے گی جو ہے ہی نیک، جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جائیں گے۔ جو باقی کے مسلمان بچیں گے، جو گناہ گار ہوں گے، میرے جیسے زیادہ گناہ گار، کم گناہ گار، منافق، ان کا حساب لیا جائے گا۔ اور قرآن کہتا ہے جس کے ہاتھ میں، سورۃ واقعہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جس کے دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ پکڑایا جائے گا وہ بڑا خوش ہوگا، اور جس کے پیٹھ کے پیچھے سے اعمال نامہ دیا جائے گا وہ بڑا غمگین ہوگا۔ اس کو ابلتا ہوا پانی پلایا جائے گا، اس کو خاردار کھانا دیا جائے گا جو گلے سے نہیں اترے گا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الرحمن میں ارشاد فرماتا ہے ہم ان پر بغیر دھوئیں کی آگ چھوڑیں گے، پھر وہ مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ آپ اس کو اس طرح بھی امیجن کر سکتے ہیں کہ پھر وہ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کہتا ہے کہ چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی نہیں بلائی جائے گی اور چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی نہیں بلایا جائے گا۔ یہاں پر یتیموں کا مال بھی کھا لیتے ہیں، مسکینوں کا بھی مال ہڑپ لیتے ہیں، رشوت بھی کھا لیتے ہیں، پھر حج کو بھی چلے جاتے ہیں، عمرے کو بھی چلے جاتے ہیں۔ نیکی نہیں وہ کام آتی، نیکی وہی کام آتی ہے جو آپ نے اپنے ہاتھ سے کمایا مال، کسی کا حق نہیں کھایا۔ وَآتِیُوا اللَّهَ وَآتِیُوا الرَّسُولَ، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی ہے، اس کے لیے آسانی ہے۔ اس کے بعد اعمال نامہ جس کا دائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا وہ بڑا خوش ہوگا، اور جس کا بائیں ہاتھ میں یعنی پیٹھ کے پیچھے سے دے دیا جائے گا، قرآن کہتا ہے وہ بہت زیادہ بدقسمت ہوگا، وہ بہت زیادہ بدقسمت ہوگا۔ اس کے آگے معاملہ جو ہے، جنت کو جانے والا راستہ ہے، اس راستے میں ہی جہنم ہے، یعنی کہ جہنم راستے میں آگے جنت ہے، اس کے اوپر ایک پل رکھ دیا جائے گا جسے پل صراط قرآن نے کہا ہے، جو بال سے زیادہ باریک ہے اور تلوار سے زیادہ تیز ہے، اور بالکل گپ اندھیرا ہے۔ اس پر رکاوٹیں ہیں، گزرنا کیسے ہے؟ قرآن کہتا ہے ان کی اعمال نامے کی، سالہ اعمال کی جو روشنی ہے وہ دائیں طرف ہوگی،
اور ان کے ایمان کا نور ان کے سینے کے آگے آگے چلے گا، جس سے وہ دیکھ کر چلے جائیں گے۔ قرآن کہتا ہے گناہ گار کہیں گے کہ ہمیں بھی اپنی روشنی سے استفادہ دو، ہمیں بھی اپنی روشنی دو کہ ہم بھی گزریں۔ قرآن کہتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ پیچھے لوٹ جاؤ، پیچھے تلاش کرو روشنی، اور ان کو پیچھے بھیج دیا جائے گا۔ اور اس پر رکاوٹیں ہوں گی، وہ رکاوٹوں پر جن کی روشنی کم ہوگی، جن کی روشنی اتنی تھوڑی بھی ہوئی کہ ان کے پاؤں ہی بس نظر آئے، وہ اس روشنی میں سے بھی تلاش کرتا ہوا گزر جائے گا، آہستہ آہستہ گزر جائے گا۔ تو کئیوں کی روشنی اتنی زیادہ ہوگی کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام کے نور کی روشنی تو آپ اندازہ ہی نہیں لگا سکتے۔ اولیاء اللہ، شہداء، مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات، اور اس رکاوٹوں میں جس کی ایمان کی روشنی نہ ہوئی یا ختم ہو گئی، وہ تو گر جائے گا جہنم میں۔ پھر اس کے بعد آگے پھر دو معاملے ہیں بڑے سخت جہنم والے۔ وہ یہ کہ جو پل صراط سے گزر گیا وہ تو چلا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفاعت کریں گے، بہت زیادہ اللہ سے کہہ کر جہنم میں سے مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات نکال لیں گے جو گناہ گار ہوں گے۔ اپنے گناہ کا جو معاملہ ہے، اپنے گناہ کا حصہ جو ہے، وہ جہنم میں جل کر نکل آئیں گے۔ جنہوں نے شرک نہیں کیا ہوگا، جنہوں نے شرک نہیں کیا ہوگا، ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کی سزا ختم کر کے وہاں سے نکال لے گا۔ اور جنہوں نے یہ کہا ہی نہیں لا الہ الا اللہ، یا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ محمد رسول اللہ، وقت کے نبی کی تو بات ضروری ہے۔ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ جنہوں نے اپنے وقت کے نبی کی بات مانی۔ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب تک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا انا خاتم النبیین، میں اللہ کا نبی ہوں تو آخری نبی ہوں، تو قیامت تک، اس وقت سے لے کر قیامت تک جو بھی انسان آئے گا اس کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنا پڑے گا، پھر وہ جنت میں جائے گا۔ اس طرح فیصلے ہوں گے تین حصوں میں۔ پہلا حصہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلا جائے گا، دوسرا حصہ بغیر حساب کتاب کے جہنم میں چلا جائے گا، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ ہم مجرموں کو چہرے سے پہچان لیں گے سورۃ الرحمن میں، پیروں سے اور سر کے بالوں سے پکڑ لیں گے اور کہیں گے یہ ہے وہ جہنم جسے گناہ گار جٹلاتے تھے۔ اور سورۃ یاسین میں بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ ہے وہ جہنم جسے گناہ گار جٹلاتے تھے۔ اور پھر کہتا ہے کہ سلام قول من رب رحیم، سلامتی ہو تم پر، پھر کہے گا رب رحمان کی طرف سے سلامتی ہو، پھر کہے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرموں آج علیحدہ ہو جاؤ۔ روز محشر کے دن جب اللہ تعالیٰ کا تخت لایا جائے گا، عرش لایا جائے گا، 8 فرشتوں نے اٹھایا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اپنی پنڈی مبارک سے کپڑا ہٹائیں گے، تو جو مسلمان نماز پڑھتے ہوئے اللہ کو یاد کرتے ہوئے دنیا میں، وہ سجدے میں گر جائیں گے۔ باقی کے سجدہ کرنے کی کوشش کریں گے پر سجدہ کرنے کی طاقت نہیں ہوگی ان میں۔ یہ میں جو باتیں بتا رہا ہوں اپنے آپ سے نہیں بتا رہا، یا قرآن سے بتا رہا ہوں یا حدیث سے بتا رہا ہوں۔ اللہ کی رحمت سے ہر ایک نے اللہ کی رحمت سے جنت میں جانا ہے۔ میں اللہ کی رحمت کا نامید نہیں ہوں۔ سب سے بڑا دھوکہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو سامنے رکھتے ہوئے گناہ بھی کرنا، چوری کرنی، دھوکہ دینا، جھوٹ بولنا۔ اور جو بچ جائیں گے وہ میرے و آپ سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے ایمان کے ساتھ دنیا میں چلے جانے سے، کیونکہ ایمان سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر کوئی مسلمان اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں چلا بھی جائے گا، ایک وقت آئے گا جب اللہ تعالیٰ کلمے کی برکت سے اس کو نکال کر جنت میں گار دے گا۔ تو میں ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں کہ جب جہنم کے دروغہ پوچھیں گے جہنمیوں سے
کہ تم کو کس بات نے جہنم میں لے آئے؟ وہ کہتے ہیں ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے. جہنمی کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، اور 5 نمازوں سے ایک بھی نماز چھوڑنے والے کو بے نمازی کہتے ہیں. اور جو کوئی بھی نماز نہیں پڑھتا، مسلمان اور کافر میں فرق ہی نماز کا ہے. اللہ تعالی ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنے کی، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ حافظ.